اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافروں کی جو اولاد بچپن ہی میں دنیا سے چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کے بارے میں صحابہ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل رسندہ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ نماز فجر کے بعد حسب معمول دربار نبوت لگا ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے اپنے خواب بیان کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی آج ایک خواب دیکھا۔ رات کو دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان دونوں کے ساتھ چلا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص یعنی فرشتہ بڑا پتھر لے کر اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ اس کے سر کو اسی پتھر سے کچل دیتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک شخص پر نظر پڑی جو چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک شخص لوہے کی سلاخیں لے کر اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کی گدی تک اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھ کو پھاڑ ڈالتا ہے، پھر منہ کے دوسرے طرف جاتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے۔ جب ایک طرف پھاڑتا ہے تو یک بیک دوسرے طرف کا حصہ پہلے کی طرح درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ فی الحال ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ ہم جب آگے بڑھے تو ہم ایسے گڑھے کے پاس پہنچے جو ایک بڑے تنور کی طرح تھا، جس سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور خواتین تھیں۔ نیچے سے آگ کے شعلے ان تک پہنچتے تو وہ چیخنے لگتے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ اس کے بعد ہم ایک نہر پر پہنچے تو دیکھا اس کا پانی خون کی طرح سرخ ہے اور اس میں ایک شخص تیر رہا ہے۔ نہر کے اس کنارے ایک شخص بہت سارے پتھر جمع کر کے کھڑا ہے۔ جیسے ہی تیرنے والا یہ شخص کنارے پہنچتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے تو ادھر کھڑا شخص اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا ہے، جس کے بعد یہ شخص نہر میں واپس جاتا ہے، پھر کنارے پہنچ جاتا ہے۔ جب بھی یہ شخص کنارے پہنچتا ہے تو وہ کھڑا شخص اس کے منہ میں ایک پتھر ڈالتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ آگے چلتے رہیے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ایک ایسے بدشکل شخص پر ہوا جس کو کسی نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ وہ آگ سلگا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ایسے باغ میں پہنچ گئے جو ہر قسم کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے بیچوں بیچ ایک طویل القامت شخص کھڑا تھا جس کا سر اتنا لمبا تھا کہ مجھے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ارد گرد اتنے بہت سارے لڑکے جمع تھے کہ میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لمبا شخص کون ہے اور اس کے ارد گرد یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ چلتے رہیے۔ اس کے بعد ہم ایک ایسے خوبصورت باغ میں پہنچے کہ اس طرح کا بڑا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، آپ اس پر چڑھیے۔ ہم تینوں اس پر چڑھے تو ایسے شہر میں پہنچے جس کی تعمیر سونے چاندی کی اینٹوں سے ہوئی تھی۔ ہم نے اس شہر کا دروازہ کھلوایا تو وہ کھل گیا۔ پھر ہم اس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے جسم کا نچلا حصہ اتنا خوبصورت ہے کہ کبھی ہم نے کسی کا دیکھا نہیں تھا، لیکن دوسری طرف اوپر کا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ شاید کسی نے دیکھا ہو۔ ان فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اس باغ کی نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ نہر چوڑائی میں بہہ رہی تھی تو پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب ان لوگوں نے اس میں غوطہ لگایا تو ان کی وہ بدصورتی جاتی رہی اور ان کا پورا جسم نہایت خوبصورت ہو گیا۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت العدن ہے اور یہی آپ کا ٹھکانہ ہے۔ جب میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک سفید ابر کی طرح محل نظر آیا۔ ان فرشتوں نے کہا، یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی، اللہ تم کو برکت دے، مجھے اس محل میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی آپ کے اس میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، رات میں جو عجیب و غریب مناظر میں نے دیکھے تھے اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا، سن لیجئے، اب ہم اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا
یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کریم سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز قضا کر کے سوتا رہتا تھا۔ جس شخص کو گدی، ناک اور آنکھ تک چیرا جا رہا تھا، یہ شخص صبح کو گھر سے نکل کر جھوٹی خبر گڑھ لیتا اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی۔ جہاں تک ننگے مرد اور خواتین کی بات ہے، وہ زنا کار تھے۔ ندی کے کنارے تک تیر کر پہنچنے والا شخص سود خور تھا۔ وہ بدصورت شخص جو آگ سلگا رہا تھا اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ تھا۔ باغ کے بیچوں بیچ لمبا شخص وہ حضرت ابراہیم تھے اور ان کے بچے تھے جو اسلام کی فطرت پر اس دنیا میں مرے تھے۔ یہ سن کر مجلس میں حاضر کچھ لوگوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو مسلمانوں کے بچے تھے، مشرکین کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مشرکوں کے بچے بھی، یعنی ان کا بھی حشر مسلمانوں کے بچے کے ساتھ ہی ہوگا۔ جہاں تک سوال ہے ان لوگوں کا جن کے جسم کا ایک حصہ بدصورت اور دوسرا خوبصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے برے دونوں طرح کے کام کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یعنی دوستو، مشرکین کی اولاد بھی مسلمانوں کی اولاد کے ساتھ جنت میں رہے گی اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔